خالد بن ولید فوراً اپنے تیز رفتار گھڑ سوار دستے کے ساتھ آگے بڑھے۔ میدان جنگ میں دھول اڑنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگی اور مسلمانوں کی تیروں کی بارش رومن صفوں کو بکھیرنے لگی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ دائیں جانب سے اچانک ابھرا اور رومیوں کے تیر اندازوں کو کاٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دمشق کے دروازے سے رومن سپاہی اب بھی مسلسل نکل رہے تھے، مگر مسلمانوں نے ہر دروازے کو الگ الگ دبا رکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم صاف تھا، فصیل پر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں تھکا دو۔ اب ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومیوں نے ایک بڑا نیا حربہ آزمایا۔ انہوں نے لوہے کی دیوار جیسے سپاہیوں کو آگے بڑھایا تاکہ مسلمانوں کی صفیں توڑ سکیں، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنے لشکر کو پھیلنے کا حکم دیا۔ رومی دستہ لمبا ہو کر کمزور پڑ گیا اور اسی لمحے مسلمانوں نے دونوں جانب سے گھیر کر انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔